نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمدللہ آج 5 پارے مکمل ہوئے. بہت ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی جو 25 پارے ہیں پڑھنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. جب کسی گھر کے اندر فتید کی ہو جائے، جیسا کہ ہمارے بھائی دوست عزیز چودھری کاشف صاحب کلینکس والے، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، اس گھر کے اندر 3-4 کام ضروری ہوتے ہیں کرنے والے. 4 کام کرنے والے ضروری ہوتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین، کفنانا دفنانا، اس کا انتظام کیا جائے. دوسرے نمبر پر کام یہ ہوتا ہے کہ اس مرنے والے نے اگر کسی آدمی کا قرضہ دینا ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے. یہ ضروری کام ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر پھر کام یہ ہوتا ہے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے اور وہ جائز ہے تو ترکے کے تیسرے حصے پر اس وصیت کے اوپر عمل کیا جائے. چوتھے نمبر پر پھر کام یہ ہوتا ہے جو اس نے ترکہ چھوڑا، جو اس کے شرعی وارث بنتے ہیں، ان ورثاء کے اندر جلدی سے جلدی ترکے کو تقسیم کر دیا جائے. یہ چوتھا کام ہے. یہ کام بہت ضروری ہیں فتیدگی کے موقع پر ہونے والے. اسلام سے پہلے ترکے کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا. اسلام سے پہلے ترکے کی تقسیم کا کوئی تصور نہیں تھا. وہ کیا کہتے تھے کہ ترکہ سارا آدمیوں کا ہے، عورتوں کا ترکے کے اندر کوئی حصہ نہیں. عورت بیوی ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں، عورت بیٹی ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو ترکے سے بالکل. عورت ماں ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ترکے میں حصہ ان کا ہے جو لڑ سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. حتیٰ کہ چھوٹے بچے، لڑکا اگر چھوٹا ہے اس کا بھی ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہے. چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا. اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، رسول ہے، ان کا انتقال ہو گیا. 2 بیٹیاں تھیں سمجھدار اور ایک ان کا بیٹا تھا جو بالکل چھوٹا تھا. جب انتقال ہوا تو چچا زاد بھائی آ گئے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے اور سمیٹنے کے لیے. اور کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اہلیہ نے کہا کہ جو بیٹیاں ہیں تمہارے بیٹے ہیں ان کی شادی کر دو. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں شادی مقصد نہیں ہے، ہمیں تو فی الحال مال پر قبضہ کرنا مقصد ہے. وہ عورت اوس بن ثابت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سارا قصہ اور سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا. اس وقت تک ترکے کے بارے میں کوئی ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا. ترکہ کس طرح تقسیم کرنا ہے اور اس کے کون وارث ہیں اور ان کا کیا حصہ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک میرے پاس اس کی تقسیم کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے. چنانچہ ابھی وہ عورت نہیں گئی تھی تو اللہ کے ہاتھ سے پیغام آ گیا اور وحی آ گئی جس کے اندر یہ بیان کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بچوں کے بارے میں، بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہے، یعنی بیٹی کا بھی حصہ ہے. جتنا ان کا حصہ آئے گا اس سے دگنا حصہ یہ بیٹے کا حصہ ہے. اللہ کی ذات نے تمہارے لیے حکم دے دیا. اور پھر ساتھ یہ فرما دیا کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کا حصہ ہے، ان کے والدین کو چھوڑتے ہیں یا ان کے کوئی قریبی چھوڑتے ہیں. اور پھر ساتھ کہا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. عورتوں کا بھی حصہ ہے، ان کے والدین چھوڑتے ہیں یا کوئی قریبی چھوڑتے ہیں. مما قل منہ او کثر، وہ کم ہے یا زیادہ ہے. نصیب مفروضہ، یہ حصہ جو ہے مقرر ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا. چنانچہ اوس بن ثابت کی
جو بیوی تھی اس کو حصہ ملتا ہے، ان کی بیٹیوں کو حصہ ملتا ہے اور ان کے بیٹے کو حصہ ملتا ہے، اور چچا زاد بھائی محروم ہو جاتے ہیں۔ جب بیٹا موجود ہوتا ہے پھر بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بڑی تفصیل کو بیان کر دیا ہے۔ جو بات اس زمانے کی تھی، کیا عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہی بات آج کے زمانے کی ہے۔ بھائی کیا کہتا ہے؟ پیسے لے لو یا بھائی رکھ لو، پیسے رکھ لو یا بھائی رکھ لو۔ بھائی کیا کہتا ہے؟ اگر تم نے بیان نہ دیا تو میں زندگی بھر کبھی تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ وہ بہن بیچاری مجبور ہو کر کچہری میں جاتی ہے اور بھائی کے حق کے اندر بیان دے دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کے ترکے سے کسی کو محروم کرتا ہے وہ اپنے کو جنت میں جو اس کا حصہ ہے اس سے محروم کر لیتا ہے۔ ہم کتنے سارے لوگ موجود ہیں، کوئی آدمی ذرا جھانک کر دیکھے کہ اپنی بہن کو کسی نے پورا حصہ دیا ہے؟ بیٹیوں کے مسئلے کے اندر ہم نے کبھی ان کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارش برابر زمین اگر کسی نے ناحق جو ہے اس پر قبضہ کر لیا، زبردستی بیان لے لیا، قیامت کے دن ساتوں زمینیں اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہوں گی، اور معاشر کے میدان میں پتہ چلے گا یہ مفتی تھا جس نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا، اور آج اس کا یہ حشر ہے، اور لوگوں کو یہ مسئلے بتاتا پھرتا تھا۔ کہتے ہیں جو انہوں نے شادیاں کر دیتی ہیں کہ کیا لڑکے جنہوں نے شادیاں تو بغیر ہوتے ہیں، اور انہوں نے شادیاں تے خرچہ کیتا سی، کیا لڑکوں کی شادیوں کے اوپر خرچہ نہیں ہوتا ہے؟ بیٹیوں کو حصہ دینا چاہیے اور اسی طرح بہنوں کو حصہ دینا چاہیے۔ تین عورتیں کبھی محروم نہیں ہوتی ترکے میں، تین عورتیں کبھی محروم نہیں ہوتی، ماں کبھی محروم نہیں ہوتی، بیوی کبھی محروم نہیں ہوتی، بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتی، یہ تین عورتیں کبھی محروم نہیں ہوتی ہیں۔ بہنیں، خالہ، پھوپھیاں، اگر بیٹا موجود ہو یا باپ موجود ہو پھر بہن بھائی محروم ہوتے ہیں، ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ لیکن یہ تین عورتیں کسی صورت کے اندر کوئی بھی رشتہ دار موجود ہو، کون سی؟ بیوی، بیٹی، ماں، یہ کبھی محروم نہیں ہوتی ہے۔ ان کے حصے کو اللہ نے لکیر لگا دی ہے کہ ماں کا چھٹا حصہ ہے، بیٹی کا اکیلی ہے تو آدھا حصہ ہے، زیادہ ہے تو 2/3 ہے، بیٹا ساتھ ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے، اور بیوی ہے تو یا اس کا 8واں ہے اگر اولاد ہے، وگرنہ 4تھا حصہ ہے۔ یہ ساری تفصیل یوسف اللہ یہ رکوع پڑھا گیا ہے۔ آج جو دوسری تراویح میں سورۃ نساء کا اس میں تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر یہ ظلم اور زیادتی والا معاملہ اس کا خاتمہ فرما دے، حقدار تک حق پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم اور زیادتی سے بچانے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، کرم اور فضل فرما، عافیت اور خیریت فرما، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، فوج شدگان کو مغفرت فرما۔ اے اللہ بھائی کاشف صاحب کے والد کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، مریضوں کو صحت دے دے، مریضوں کو صحت دے دے، مریضوں کو صحت دے دے۔ اے اللہ مریضوں کو صحت دے دے، بہن بھائیوں میں ہیں، عزیزوں میں ہیں، بچوں میں ہیں، دوست احباب میں ہیں، اللہ صحت دے دے، اے اللہ مریضوں کو صحت دے دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بہنوں کو بھی یہ چاہیے کہ ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ترکے میں ہر جگہ کے اندر ان کا حصہ ہے۔ بھائی کہتا ہے یہ دکان ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، اڈا ہے، جو اس کی قیمت بنتی ہے اس کے بدلے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہیں یہ تھی دیوار مار دی۔ کئی مثالیں اس کی موجود ہیں۔
بھائی کہتے ہیں میں قیمت لگا دیتا ہوں اور اس کے لیے جو یہ جگہ رہنے دو قیمت، کہتے نہیں یہ جگہ یہ ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب